کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر یہ سب کام فرض نہیں کیے کہ وہ مرد کے بچے بھی سنبھالے، ان کا خیال رکھے، اس کے گھر کا خیال رکھے، لیکن نا ایک عورت کا دل ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، وہ پھر بھی کرتی ہے۔ ان سب کو جاننے کے باوجود کہ میرا حق کیا ہے، وہ اپنا حق چھوڑتی ہے اپنے پیاروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اگر اپنے گھر کے لیے کرتی ہیں نا تو اپنا فرض سمجھ کے نہیں، اپنی محبت سے کیجیے، اپنے احساس سے کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، گھر ایسے ہی بنتے ہیں، بنانے کے لیے کچھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے، صحیح کہہ رہی ہوں نا۔ تو اگر آپ یہ سب کام کرتے ہیں نا تو یقین جانیے آپ کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہے، آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں، اپنا مستقبل بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، تو اپنا فیوچر ہے، ان کی محبت آپ کو بڑھاپے میں بہت سہارا دے گی، آپ کی بیماری میں آپ کو بہت تسلی دے گی کہ میرے ساتھ کوئی ہے، میری بچی ہیں۔ تو یہ مت کیا کریں کہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں تو ہم احسان کرتے ہیں، یہ ہمارا احسان نہیں ہوتا۔ اپنوں کے لیے ان کی پسند کی چیزیں بنانا، ان کے گھر آنے کا انتظار کرنا، اپنے بچوں کے لیے کچھ سوچنا، ان کا مستقبل سوچنا، ٹھیک ہے، ان کی پسند کو پہلے رکھنا اپنی پسند سے، یہ ایک ماں کر سکتی ہے اور ایک بیوی کر سکتی ہے۔ اور رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان ہمیں تقویٰ، پرہیزگاری سکھاتا ہے کہ ہم نے پرہیزگار رہ کر تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اپنے پیاروں کا خیال رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے احساسات، جذبات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم سے جب کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی نا، سب ہم سے پیار کرنے لگیں گے، اور جب ہم سے سب پیار کریں گے نا، ہماری دنیا آٹومیٹکلی اچھی ہو جائے گی، ہمیں سب اپنے ارد گرد اچھا دکھنے لگے گا، سب ہمارے ساتھ پیار کرتے۔ یہ مت سوچا کیجیے کہ میں سارا دن کرتی ہوں، کوئی میرے لیے کیا کرتا ہے، کوئی میرے لیے سوچتا ہے یا نہیں سوچتا۔ اگر کنڈیشنز اپلائی ہو جائیں گی نا آپ کے رشتوں میں، تو رشتوں کا فائدہ تھوڑی ہے ایسے رشتوں کا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کنڈیشنز کو نہیں اپلائی کرنا، آپ نے انکنڈیشنل کرنا ہے سب کچھ، جو بھی کرنا ہے کسی کے لیے۔ بھوکے پیاسے رہ کر اگر آپ کا روزہ ہے پھر بھی آپ کر رہے ہو تو یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا بڑا پن ہے، آپ کا احساس ہے، آپ کی اچھائی ہے، آپ کی تربیت ہے جو آپ کے پیرنٹس نے آپ کے لیے کی ہے۔ اور ایک بیٹی جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے پیرنٹس کو کبھی بھی کہیں ڈیگریڈ نہیں ہونے دیتی، ان کا سر جھکنے نہیں دیتی ہے، ان کے انسلٹ ہونے نہیں دیتی ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنوں کی، اپنے پیاروں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے والدین کی رسپیکٹ کا احترام کریں، انہیں ہر جگہ سر اونچا کرنے، فخر سے سب کے سامنے پیش ہونے کی ہمت دیں۔ بیٹیاں ہمت ہوتی ہیں ماں باپ کی، بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو گھر کی رونق ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں جو گھر میں روشنی کرتی ہیں، وہ ہوتی ہیں جو احساس کی جنگ ہوتی ہیں، جو ایک دن سے دوسرے دن اور زیادہ نیا احساس پیدا کرتی ہیں، ایک جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ بیٹی ہیں، میری ویڈیو سن رہی ہیں، تو اپنے ماں باپ سے پیار کریں، اپنی بھائیوں سے پیار کریں، اپنی بہنوں سے پیار کریں، کیونکہ بیٹیوں نے نا ایک دن یہ تمام رشتے چھوڑ کر جانے ہوتے ہیں، اور جب چلی جاتی ہیں نا، احساس تب ہوتے ہیں کہ ماں باپ کیا چیز تھے، بہن بھائی کیا چیز تھے، ان کا کیا رشتہ تھا آپ سے۔ اور جو ایک اور بات، یہ جو ہم روز کے کھانے بناتے ہیں نا اور پھر بھی کر دیتے ہیں شکوہ کہ یار ہمیں کیا ملتا ہے، ہم کیا کھاتے ہیں، ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی، تو یقین مانیے جو آپ کھاتے ہیں نا، یہ سوچ کے کھایا کریں کہ بہتوں سے بہتر کھاتے ہیں۔ آج کل دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حامی و ناصر ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے۔ اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اور ہمیں شکر گزاری نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس، ہمیں شکر گزار ہونا ہے اپنے رب کے حضور۔ اگر آپ کسی بھی حالت میں شکر گزار ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس شکر گزاری سے خوش ہوں گے اور اتنا نوازیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ نے شکر گزاری کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اعتدال پسندی کے ساتھ، سب چیزوں کے ساتھ آپ نے اپنا رشتے کا، اپنے احساس کا، اپنے فرض کا، اپنے حق اور حقوق کا
بیلنس کرنا ہے، اپنی لائف کو مینٹین کرنا ہے، تاکہ اینڈ پوائنٹ پہ نا جب روزے میشر ہوگا آپ سب کو جواب دہ ہوں کہ یار میں نے آپ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی سے جھوٹ نہیں بولا، اپنے جذبات کو سچا سچا پیش کیا ہے، اپنے جذبات کو کھرا کھوٹا نہیں رکھا، صرف کھرا رکھا ہے، اپنوں کے ساتھ اچھوں سے پیش آئے، اور بچوں کے ساتھ نا بالکل بھی ایسے بچہ ہو کر پیش آیا کیجیے۔ مجھے بھی کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، مگر نا بعد میں بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن بعد میں افسوس کرنے کا کیا فائدہ جب ایک دفعہ ہی آپ کر چکے ہیں۔ میں نے خود سے بہت ٹرائی کیا ہے کہ کبھی میں اپنے بچوں سے ناراض نہ ہوں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دوں، نظر انداز کر دوں، لیکن انسان ہونا ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کرتے رہنا ہی انسانیت ہے۔ اپنوں کی خاطر کرنا تو ہے نا، پیار کرتے ہیں ہم آخر ان سے۔ اگر آپ ایک ماں ہیں تو ماں تو پیار ہی کرتی ہے، وہ کبھی بھی اپنے بچوں سے نفرت نہیں کر سکتی، ان کے ساتھ غصہ نہیں کر سکتی، ان کی بھلائی کی خاطر ہی کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ بچے ہیں جو میری ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کے ڈانٹنے پر ناراض نہ ہوا کریں۔ وہ تو خوش نصیب ہوتے ہیں بچے جن کے ماں باپ ان کے سر پر ہوتے ہیں ان کو ڈانٹنے کے لیے۔ دیکھیں جا کر ان بچوں پر جن کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو کوستے رہتے ہیں، وہ بھی دیکھیں ان ماں باپ کو جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے۔ رشتوں کو سمجھیں، رشتوں کی قدر کریں، اپنے اندر کے جو غصے کو ہے نا وہ اس طریقے سے نہ نکالیں کہ اگلے کو نقصان ہو۔ اور میری اتنی ساری تقریر کے بعد میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی، اگر آپ کو میری کچھ باتیں پسند آئی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ جتنی سپورٹ کر سکیں ایک دوسرے کی ضرور کیا کیجیے، کیونکہ ہمارا اس یوٹیوب پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، ہم ویسے بھی تو بیٹھے دیکھ رہے ہیں نا، اگر کسی کی ہیلپ ہو جائے گی تو زیادہ بیٹر ہو جائے گا، ہے نا۔ اچھائی کی بات، رمضان تو یہی سکھاتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب باتیں بہت ہوگی، افطاری میں میں نے جو بنایا آپ لوگوں نے دیکھا، تو اب جو ہے یہ اسپیشل ایک فرمائشی پروگرام شاید دوبارہ میں نے شروع کر لیا ہے۔ میرے ہسبینڈ ہمیشہ جو ہے وہ آلو والی نوڈلز پسند کرتے ہیں، ویجیٹیبلز والے۔ سب سے پہلے میں آلو کٹ کر رہی ہوں، اس میں پانی ڈال کے ان کو اچھے سے پکاؤں گی۔ جب یہ تھوڑا سا سافٹ ہو جائیں گے، پانی بھی آٹومیٹیکلی گرم ہو جائے گا، پھر اس میں 2 عدد نوڈلز اور ان کے ساشے جو مسالہ ہیں ساشے ہیں وہ ایڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور ان کو پھر پکا لیں گے، اور جب یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں، اچھے بنتے ہیں۔ آپ اگر سمپل بناتے ہیں تو آپ یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے۔ پہلے ویجیٹیبل کو بوائل کیجئے، اور آپ کوئی بھی ویجیٹیبل یوز کر سکتے ہیں، میں موسٹلی آلو ہی یوز کرتی ہوں۔ ایک پوٹیٹو لیتے ہیں، اس کو کٹ کرتی ہوں باریک باریک چھوٹا چھوٹا سا، اس کو پانی میں 3 سے 4 منٹ بوائل کیا یا 5 منٹ کر لیا زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد جی میگی ڈالتے ہیں، میگی مسالہ ڈالتے ہیں، اس کو مکس کرتے ہیں، اور اس کی خوشبو سونگھ کے نا میری بیٹی نیچے سے اوپر آ گئی، مما جی کیا بنا رہی ہیں آپ؟ نوڈلز بنا رہی ہیں نا؟ میرے لیے بچوں کے لیے میں تھوڑا کم مسالہ یوز کرتی ہوں، کیونکہ ان کو زیادہ مسالہ گلا خراب کر سکتا ہے۔ تو پھر میں نے اس سے بھی پرومس کر لیا، میرے ہسبینڈ کا روزہ تھا تو روزے سے ان کی فرمائش بھی نہیں ٹال سکتی نا، خواتین اپنے ہسبینڈ کی فرمائش نہیں ٹال سکتی، تو اس لیے میں نے ان کے لیے پہلے نوڈلز بنائے، پھر اپنے بچوں کے لیے بنائے، اور پھر بچوں کو تو افطاری سے پہلے ہی سب کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ جو جو بن رہا ہے ہمیں ساتھ ساتھ سرو کرتے جاؤ۔ ایک عورت کی ہمت ہوتی ہے بھائی، روزے کے ساتھ کھانا بنانا بھی ہے، کھانا کھلانا بھی ہے، اور سب کام کرنے بھی ہیں۔ سلیوٹ ہے جی، میں تو سلیوٹ کرتی ہوں اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، جو کہ یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ بہت مشکل کام ہے، شادی سے پہلے احساس نہیں ہوتا ان چیزوں کا کہ ماں کر رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں یار، یہ تو فرض بنتا ہے، لیکن بہت اچھا کر رہی ہیں بھائی۔ تھینک یو سو مچ، وی لو آور مدرس۔ ہمیں اپنی ماؤں سے محبت کرنی چاہیے، ان کا احساس کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ نے میری ویڈیو کو پورا سنا ہے، اینڈ تک سنا ہے، تو اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور ہنستے مسکراتے رہیں، اور
اچھے اچھے کھانے بناتے رہیں، اور زیادہ ضروری نہیں ہے کہ بہت سارا ہو آپ کے پاس سامان، جو بھی ہے گھر میں موجود ہے اسی سے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ بائے بائے۔